السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی کے ایس آن لائن لیسنس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سدرۃ المنتہا، اور یہ لیکچر ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے، اور یہ لیکچر کلاس 7 اور 8 کے لیے اردو لٹریچر کا لیکچر ہے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات سن لیجئے۔ نصیحت کیجئے، یعنی دوسروں کو ایڈوائس دیں مگر شرمندہ نہ کیجئے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اچھی بات سمجھ آئی ہوگی۔ لیکچر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی اردو لازمی برائے جماعت ہشتم کی کتاب، جو کہ ہم کلاس ہفتم اور ہشتم یعنی 7 اور 8 دونوں کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم اس میں اپنا پہلا سبق پڑھ رہے تھے، جو کہ نظم ہم تھے۔ صفحہ نمبر 1 اپنی کتابوں میں کھول لیں، آپ کے ہاتھوں میں آپ کی پینسل موجود ہو بچے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں کل کے اشعار کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ کل ہم نے شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کی تشریح کی تھی، تو میں آپ کے سامنے یہ صفحہ رکھ رہی ہوں۔ شعر نمبر 3 کو دیکھیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ سب لوگوں کے پاس اپنی کتابیں موجود ہوں گی۔ اب میں جس کا مائک آن کروں بچے، اور میں جس شعر کی تشریح کرنے کا کہوں، مجھے جلدی سے تشریح کر کے بتائیں کہ ہم اپنے لیکچر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ سیف الدین بچے، میں نے آپ کا مائک ان میوٹ کیا ہے، آپ خود کو ان میوٹ کریں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ سیف الدین، اپنے مائک کو ان میوٹ کریں بچے۔ بچے جب ٹیچر آپ کو ان میوٹ کرنے کا کہے تو جلدی سے ان میوٹ کر لیا کریں، ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں کلاس کا۔ اوکے، بلال خان آپ خود کو ان میوٹ کریں۔ بلال خان خود کو ان میوٹ کر لیں بچے۔ یس میم، یس میم۔ السلام علیکم بلال۔ وعلیکم السلام میم۔ بلال، آپ کو بک پہ یہ آپ کو اپنے سامنے پڑے اس کاغذ پہ شعر نمبر 3 نظر آ رہا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، وہ حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ بچے مجھے اس شعر کا مطلب آسانی سے 1-2 لائنوں میں سمجھا دیں، جتنا آپ کو سمجھ آیا ہے۔ میم آئی ڈونٹ نو۔ بچے وائی یو ڈونٹ نو؟ کیا آپ کل کی کلاس میں نہیں تھے؟ نو میم۔ اچھا بچے، اب اس کے بعد بہتر یہی ہوگا کہ آپ کوئی کلاس مس نہ کریں، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہم پڑھاتے ہیں اور پچھلے لیکچرز روز ریپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں کسی اور کو کہوں گی بلال، جو یہ سن کے اوکے میم۔ آپ کو اس کی تشریح سمجھائیں گے۔ بی ویری اٹینٹیو۔ حدیقہ بچے، میں آپ کا مائک کھول رہی ہوں، مجھے پلیز خود کو ان میوٹ کر کے شعر نمبر 3 کا مطلب سمجھائیں۔ یس سر۔ بچے مجھے شعر نمبر 3 کا شعر مطلب میں شاعر کہتے ہیں کہ جی شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ چاہے ہم کوئی بھی گناہ کر لے، فار ایگزامپل ہم نماز نہ پڑھیں، پھر بھی ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، بار بار ہمیں یہ بات ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، ویری گڈ۔ بچے کل بھی حدیقہ ہی تھی جو مجھے کویسچن کے آنسرز کری تھی، آج بھی حدیقہ ہی ہے۔ کل سے بچے میں یہ ایٹیٹیوڈ ٹالریٹ نہیں کروں گی۔ آپ سب لوگ لیکچر لیتے ہیں تو آپ سب کو آنا چاہیے لیکچر، ٹھیک ہے؟ ابھی دھیان سے سنیں۔ ابھی مجھے شعر نمبر 4 کی تشریح کون بتائے گا؟ خود سے ریز کریں ہینڈز۔ شاباش بچے، اس دفعہ آپ لوگ خود سے ریز کریں ہینڈز۔ شعر نمبر 4 کی تشریح مجھے کون سمجھائے گا؟ بچے اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی پڑھائی کرنی ہے کہ آپ لوگوں سے اگلے دن میں پوچھوں اور آپ کو نہ آتا ہو، تو دس از ناٹ دا وے۔ اگر آپ سیکھ ہی نہیں رہے تو آگے بڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بچے یہ جن کا بھی ہے موبائل انفینکس نوٹ 7، میں نے ان کو ان میوٹ کیا ہے، مجھے شعر نمبر 4 کا مطلب سمجھا دیں۔ خود کو ان میوٹ کریں، شاباش۔ انفینکس نوٹ 7، مجھے اپنا نام بھی بتا دیں کہ آپ کون ہیں، اور مجھے شعر کی تشریح بھی سمجھائیں، شاباش۔ مصباح بچے خود کو ان میوٹ کریں۔
इनफिनिक्स नोट 7 बच्चे खुद को अनम्यूट करें। बच्चे मैं आपको लेक्चर देती रहूं, आपकी तरफ से मुझे कोई रिप्लाई ना आए, आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब ना आए, तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि दीवारों को पढ़ा रही हूँ। मैं आज के लिए आपके लिए शेर नंबर 4 रिपीट कर रही हूँ। कल से ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्लास में। जब तक आपकी तरफ से मुझे जवाब नहीं आएंगे अशार के, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर चाहे हमें इसी नज़म पे जितने दिन भी लग जाएं, लेकिन जब तक आप लोग मुझे जवाब नहीं देंगे इसका, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। ठीक है, शेर नंबर 4 देख लें अपनी। आप लोगों ने यकीनन अपने पास ये नोट कर लिया होगा, मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी इसकी भेज दी है, आप नोट कर लें। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। इस शेर का मतलब क्या है? इस शेर में शायर ये कह रहे हैं, जी जालान अहमद, जी जालान अहमद, पहला मुझे समझ नहीं है। किसकी समझ नहीं आई? मुझे नेट से पहला और दूसरा शेर इसकी समझ मुझे नहीं आ रहा। जी, आप पहले और दूसरा शेर जब मैंने समझाया था, आप लेक्चर में थे बच्चे? मैं उस दिन एब्सेंट। चलें ठीक है, ये जब हम कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक दिन मैं सारे अशार की दोबारा से तशरीह समझाऊंगी। अब आप कोशिश करें कि आपकी कोई एब्सेंटी ना आए। थैंक यू। अब शेर नंबर 4 की तरफ सब देखें बच्चे। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकते। हम दुनिया के किसी ऐसे कोने में नहीं जा सकते जहाँ पे हम कहें कि यहाँ हमने अगर गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला को दिखाई नहीं देगा, या हम यहाँ जाके छुप जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें उस गुनाह के लिए पकड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, दुनिया में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना बच्चे, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा जिसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। दुनिया की कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करती। सूरज, चाँद, सितारे, दिन रात, ये सारे निज़ाम जो चल रहे हैं, मौसमों की तब्दीली, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है। तो काफिर लोग या गुनाहगार लोग अगर वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह ताला के गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला के अज़ाब से बच जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। कोई भी अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता। ठीक है, अब शेर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अपनी किताबों पे। बच्चे जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब बताइएगा, अभी चैट को छोड़ के प्लीज़ अपनी किताब की तरफ ध्यान दें। शेर नंबर 5 है आपकी किताब में, सफ़ा नंबर 1 पे सबसे आखिरी शेर है। अपनी पेंसिल रख लें किताब पे, शाबाश, और शेर की तरफ ध्यान दें। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा। अब इस शेर में एक ही मुश्किल लफ्ज़ है शौकत। मुश्किल तो नहीं, लेकिन फिर भी मायने लिख लें, कहीं आप इसको नाम के साथ कंफ्यूज ना कर दें। शौकत का मायने है शान। शौकत का क्या मायने है? शान। शौकत किसे कहते हैं? शान को कहते हैं। अंडरलाइन करके अपनी किताब में लिख लें। शेर नंबर 5 में लफ्ज़ है शौकत। शौकत का मायने है शान। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये मायने अपनी किताब में लिख लिया होगा। अब शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि जो लोग, देखें पहले दूसरे मिसरे को देखें, आँखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा, यानी जो लोग अल्लाह ताला को अपने दिल में बसा लेते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेते हैं, अल्लाह ताला को अपना सब कुछ मान लेते हैं, यानी अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है, हमारा तख्लीक करने वाला है, हमारे लिए हर चीज़ पे कादिर है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जब इंसान ये चीज़ अपने दिल में ये बात बिठा लेता है, तो फिर वो दुनिया के लोगों से बिल्कुल उनसे इम्प्रेस नहीं होता, उनसे मरूब नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दुनिया में कितने ही बादशाह, कितने ही अमीर व कबीर लोग या असर व रसूख वाले लोग उनके सामने आ जाएं, वो उनसे इम्प्रेस नहीं होगा, बल्कि वो क्या कहेगा कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। दुनिया के बादशाह उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखेंगे, वो किसी के सामने नहीं झुकेगा।
کسی کے ظلم کے خلاف سامنے نہیں جھکے گا، بلکہ اس کے دل میں کیا چیز ہوگی کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے اللہ سے بہترین بادشاہ کوئی نہیں مل سکتا۔ جی انفینکس نوٹ 7 مصباح آپ کا کوئی کویسچن ہے بچے؟ میں آپ کو ان میوٹ کر رہی ہوں، اپنا مائک آن کریں اور مجھے بتائیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز آپ نہیں؟ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ اپنی طرف سے ذرا نیٹ ایشو چیک کر لیں بچے، کیونکہ باقی سب کو تو آواز کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ سے اس شعر کی تشریح ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ کرتے ہیں، ان کو دنیا کے کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے اپنی فریاد لے کے، چاہے انہیں کچھ بھی چاہیے، وہ کسی بادشاہ کے در پہ نہیں جاتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ لوگوں کی منت نہیں کرتے، نہ رشوت دیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ خوشامد کرتے ہیں کسی بھی دنیاوی بادشاہ کی، کسی بھی دوسرے انسان کی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا کر دے گا۔ اور اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے بچے؟ اللہ سے دعا کر کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے نماز کے بعد یا ایسے ہی چلتے پھرتے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی صورت میں مانگیں گے تو یقین مانے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عنایت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 2 کھول لیں، ہم شعر نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ پیج تھوڑا سا ایسا ہے، اچھا یہ پیج کے پیچھے تھوڑی سی پکچر ہے تو آپ کو شاید کلیئر نظر نہ آئے، لیکن آپ کی کتابیں اگر آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں تو آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ شعر نمبر 6 ہے، بہت آسان سا ہے۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ اس شعر میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جس کا معنی میں آپ کو بتاؤں۔ مفہوم کی طرف فوراً سے بڑھ جاتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان کے لیے بچے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور اس کے مال و دولت۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز پہلے آپ کی اپنی جان ہے۔ انسان سب کچھ کرتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، جیسے بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنی صحت اور زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ انسان کو اور دوسری چیز کیا پیاری ہے؟ اس کی مال و دولت، اس کی جائیداد۔ اس مال و دولت میں بچے اولاد بھی آتی ہے اور پیسہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جائیداد بھی آتی ہے۔ تو ایک انسان کے لیے یہی 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ چاہے دل ہے یا جان ہے، یہ ہم تجھ سے بڑھ کر کیوں رکھیں؟ یہ جو دل ہے، دل کیا ہے؟ انسان کی خواہشات ہے نا، اور خواہشات انسان کو کس چیز کی ہوتی ہے؟ مال و دولت کی ہوتی ہے، اچھی زندگی کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم تجھ سے بڑھ کر کیوں رکھیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ دل بھی تو نے ہی عطا کیا ہے، دل بھی تو دل میں تیری ہی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اس دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہے، اور جان بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے۔ کیا ہمارے اپنے اختیار میں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم تو نہیں مرنا چاہتے تو ہم نہیں مریں گے؟ نہیں، ہم تو یہ پہلے شعر میں ہی بات کر چکے ہیں نا کہ ہم فانی ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ جب اللہ حکم کریں گے تو ہمارے جسم سے ہماری یہ روح قبض کر لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے لیے یہی 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، دل جس میں خواہشات ہیں، کن چیز کی؟ مال و دولت کی خواہش ہے، زندگی کی خواہش ہے، زندہ رہنے کی خواہش ہے، آسائشوں کی خواہش ہے۔ تو انسان کے لیے دل، اس کی جان اور یہی چیز امپورٹنٹ ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ نہ میرے لیے میری کوئی خواہش ہے، نہ میرے لیے میری زندگی کی کوئی اہمیت ہے۔ میرے لیے سب سے مین چیز کیا ہے؟ سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ہے، میرے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ ہیں۔ اگر آپ کے راستے میں مجھے جان کی قربانی دینی پڑ جائے یا اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑ جائے تو میں بے دریغ ہو کے دے دوں گا۔ جیسے بچے ذرا اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کر لیں، آپ لوگوں کو یہ کلیئر آ رہی ہے پکچر؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو شعر نمبر 6 سمجھ آ گیا ہوگا۔ شعر نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہے پورے زال سے دل
اس کا قوی زیادہ ہے پورے زال سے دل، اس کا قوی زیادہ رکھتے ہیں آسرایاں جو پیر زال تیرا. اب مجھے پتہ ہے آپ شعر سن کے تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہوں گے، کتاب میں پڑھ کے بھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ ایک دو ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں. تو میں آپ کے سامنے شعر نمبر 7 کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ رہی ہوں، رکھ رہی ہوں. ان کو دیکھ کے اپنی کتاب میں لکھ لیں. انڈر لائن کریں آپ پہلے لفظ کو اور پھر اس کو کتاب میں لکھیں. پہلا لفظ ہے پورے زال. پورے زال کہتے ہیں زال کے بیٹے کو. اور زال کون تھا؟ زال کون تھا؟ زال ایک آدمی تھا اور اس کا بیٹا تھا رستم پہلوان. وہ بہت ہی بہادر، بہت ہی طاقتور انسان تھا، نوجوان تھا، رستم پہلوان نام تھا. تو پورے زال کا مطلب ہے نوجوان مرد رستم پہلوان. پیرے زال کسے کہتے ہیں؟ پیرے زال کہتے ہیں بوڑھا سفید آدمی، یعنی ایسا آدمی جس کو بڑھاپا آ چکا ہے، جو کمزور ہو چکا ہے، جو اپنی ضرورتوں کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. قوی کہتے ہیں مضبوط کو. بچے نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ میں اس کو زوم ان کر دیتی ہوں اور بے فکر رہیں، میں ان الفاظ کے معنی گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی پکچر کی صورت میں، تو آپ اپنی کتاب میں نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں ان الفاظ کے معنی. پورے زال کا مطلب ہے نوجوان مرد رستم پہلوان جو کہ زال کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے، پیرے زال کا مطلب ہے بوڑھا آدمی، بوڑھا سفید بالوں والا انسان کون ہوتا ہے؟ جو کہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. جو کہ دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 فیزز ہیں نا، بچپن، جوانی اور بڑھاپا. تو یہ پیرے زال کہتے ہیں بوڑھے انسان کو، قوی کہتے ہیں مضبوط کو. ٹھیک ہے بچے؟ اچھا جی، میں یہ آپ الفاظ کے معنی تو اپنی کتاب میں امید کرتی ہوں لکھ چکے ہوں گے. میں ان کو گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں بچے، اور کل انشاءاللہ ہم شعر نمبر 7 کی وضاحت کریں گے. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ 2 اشعار اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں. زالان احمد، میں آپ کا مائک آن کر رہی ہوں، پلیز مجھے اپنا کوسچن بتا دیں. جی زالان. آپ نے اس پیج پر لکھا ہے ہم لکھ کے. بچے یہ آپ لوگ اپنی کتاب میں اردو کا چیپٹر جب آپ پڑھتے ہیں تو ٹیچر کیسے پڑھاتی ہے؟ اگر آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے 7th میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لفظ کو انڈر لائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر کتاب پہ ہی معنی لکھ دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے الگ سے. یس میم. ٹھیک ہے میم اس کا پکچر گروپ میں شیئر. جی، یہ پکچر ضرور گروپ میں شیئر ہو جائے گی. بچے اگر آپ کو شعر نمبر 5 سمجھ نہیں آیا تو انشاءاللہ میں آپ کو کل کی کلاس میں وہ سمجھا دوں گی. آپ بے فکر رہیں، آپ کی یہ نظم آپ کو جب تک اچھے سے سمجھ نہیں آ جاتی ہم اسی کو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کلاس.